پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام دوستوں کو سلام جناب۔ کچھ دن پہلے ہم نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ اس کی کوئی دوسری قسط بھی آئے گی۔ اب اس کی وجہ سے بہت سارے دوستوں نے توقعات لگا لیں کہ شاید ایک اور تفصیلی انٹرویو، اس کا باقی ماندہ حصہ اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن میں یہ یہاں وضاحت کر دوں کہ دوسرا حصہ یا دوسری قسط اس انٹرویو کی کوئی باقاعدہ کنورسیشن نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی طور پہ تعلق تھا ان پیغامات کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ جو کہ عمران خان رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ سوچ جو ان کی ہے پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے، اور یہ کہ آیا ان کے لیے اس وقت ملک بھر میں جتنی سپورٹ موجود ہے، جس طرح لوگ جوک در جوک ان کے جلسوں میں آتے ہیں، ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، وہ اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے عملی نتائج کی صورت میں، کس طرح عوام کو اور خاص طور پہ جوان طبقے کو جو ان کے فالوورز ہیں ان کو مایوسی کے اندھیروں میں سے نکال کے کس طرح ان کے دلوں میں امید کی کرن وہ جلا سکتے ہیں۔ وائی پیپل لک اپ ٹو عمران خان۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ وہ مختصر پیغامات آج کے اس شو میں یعنی دوسری قسط کے طور پہ آپ کو پیش کیے جائیں، اور اس میں ایک سوال یہ تھا عمران خان صاحب سے کہ پاکستان کے لیے ان کی ویژن کیا ہے، کیا انہوں نے سوچا ہے جب وہ سیاست میں آئے تھے، سیاست کے بعد سے اب تک کس قسم کا وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کو بنایا تھا اسلامک ویلفیئر سٹیٹ، اور میں اس کا مولانا رومی کی بڑی اچھی ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تم کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں کیونکہ ہم کبھی ایشین ٹائگر بننا چاہتے ہیں اور کبھی لاہور کو پیرس بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے میں کتنا پوٹینشل ہے۔ وہی پاکستانی باہر جاتے ہیں، ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں۔ ایسے میں نے باہر پاکستانی دیکھے، مجھے فخر ہوتا ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ملک کا جب تک ہم نظام، اور وہ کیا نظام تھا؟ نمبر 1 رول انصاف، عدل اور انصاف۔ نمبر 2 ویلفیئر سٹیٹ، ایک انسانیت کے اوپر نظام۔ میریٹوکریسی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ چائنا بھی جانا پڑے تو تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں آگے بڑھ سکتا۔ اور پھر امر بالمعروف، اچھائی، ایک موریلٹی، ایک مورل سٹینڈرڈز دیے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ تو وہ جو موریلٹی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ آج مغربی ممالک میں ہے۔ وہاں زیادہ سچے لوگ ہیں، وہاں زیادہ صادق اور امین ملتے ہیں، وہاں اچھائی کے ساتھ زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، برائی کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے میری ویژن کہ ہم واپس اپنے اوریجنل کس لیے بنا تھا پاکستان، اس پہ واپس جائیں۔ عمران خان صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ڈاکٹر شہباز گل اور اعظم سواتی یعنی ان کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو کچھ ہوا، جو تشدد کے واقعات ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ پریس کے ساتھ، چند صحافیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک اختیار کیا گیا، اور جس طرح بالواسطہ طور پہ اس وقت کنٹرول کیا گیا ہے ذرائع ابلاغ کو، اس سے پاکستان کی ساکھ کو ان کی نظر میں کیا نقصان پہنچا؟ پاکستان کے لیے کیا یہ نقصان دہ ہے؟ اس کے تشخص کے لیے پہلے ہی دنیا میں پاکستان کا امیج کچھ اچھا نہیں ہے۔ تو ان کا کیا خیال ہے ان تمام تر واقعات کا، موجودہ صورتحال کا پاکستان کے تشخص پہ کیا اثر پڑ رہا ہے دنیا بھر میں؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کی جمہوریت تباہ کر رہے ہیں، جمہوریت اور نام کی چیز ہی نہیں ہے، یہ ہماری عدالت کے سامنے جو عدالتی نظام ہے، ان کو آج سو موٹو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اور چیزوں پہ تو سو موٹو لیتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ملک سے کر کیا رہے ہیں یہ۔ اور سب سے بڑی پاکستانی فوج کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں سے، سب فوج کو بلیم کر رہے ہیں یہ جو ہو رہا ہے، وہ نامعلوم افراد ہیں یہ جنہوں نے پکڑ کے یہ ظلم کیا ہے، اور ساری دنیا میں گیا ہے کہ جناب جنرل باجوہ کی تنقید ہوئی ہے اور سینیٹر کو پکڑ کے
کسٹوڈیل ٹارچر کی ہے. ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے, فوج کی بدنامی ہوئی ہے, جنرل باجوہ کی بدنامی ہوئی ہے. اور جو بھی آدمی یہ کر رہا ہے, اور مجھے پتہ ہے کون آدمی ہے, جب سے اس کو پوسٹ کیا اسلام آباد میں تب سے یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ ملک کا دشمن ہے, یہ ملک کا مجرم ہے. یہ آدمی جو یہ حرکتیں کر رہا ہے, یہ ملک کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, پاکستانی فوج کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بہت کانفیڈنٹ ہیں, بہت پر امید ہیں کہ خاص طور پہ پاکستان کے نوجوان جو کہ پاکستان کی آبادی کا 60% سے بھی زیادہ ہیں, وہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے. ان کو یہ بات بڑی حوصلہ افزا معلوم ہوتی ہے کہ یہی جوان ہیں جنہوں نے ان کے جلسوں کا بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے, ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں قربانی دینے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے. اب خاص طور پہ ان جوانوں کے لیے عمران خان کا کیا پیغام ہے, اور یہ کہ اس جوانوں کی اس حمایت کو, جو جوش اور ولولہ ہے, جذبہ ہے ان جوانوں میں پاکستان کے لیے, ایک بدلے ہوئے پاکستان کے لیے جس میں رول آف لا ہو, یعنی قانون کی حکمرانی ہو, جس میں سب کو برابر سلوک کیا جائے, سب کے ساتھ میرٹ کا خیال رکھا جائے. تو اس حمایت کو عمران خان کس طرح ایک بہتر معاشرے کے حق میں موڑ سکتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ جن عوامی حمایت کا اور اصلاحات کے حق میں بوتل سے نکل چکا ہے. اس جن کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا مشکل ہوگا, بلکہ ناممکن ہوگا. اور اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ نوجوانوں کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو ایک چینلائز کیا جائے, ان کی توانائیوں کو, تاکہ اس سے ایک بہتر پاکستان کی تعمیر میں مدد مل سکے. پبلک کا جو شعور ہے یہ اب بوتل سے جن نکل گیا ہے, اس کو اب واپس نہیں آپ ڈال سکتے. انہوں نے ہمیں میسیجز آئی جی کہ اب جی اب تھوڑی دیر کے بعد ابھی گرمی آئے گی تو تب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے, ابھی جی تھوڑی دیر کے بعد یہ نیشنلزم ہو رہی ہے, یہ میں نے وہ جو رجیم چینج ہے ابھی یہ ختم ہو جائے گا, پھر کبھی کچھ کہیں گے جی ابھی دیکھنا یہ فور ختم ہو جائے گا, ابھی الیکشن ہوں گے تو یار جب, تو وہ سارا وقت ان کی اسیسمنٹس غلط نکلتی رہی کیونکہ یہ پبلک کو سمجھتے نہیں ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پبلک کی سمجھ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے پولیٹیکل ہیں, لیکن ان کے غلط فیصلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نواز شریف کو یہ لے کے آئے, ایم کیو ایم کو یہ انہوں نے بنائی, پیپلز پارٹی کو ختم کر, حقیقی یہ لے کے آئے, لشکر جنگی پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارا کچھ کرتے آئے, نقصان ہی ہوا ہے ملک کو. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جب کرتے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. سو اس لیے مجھے جو آپ آگے کدھر جانا ہے کہ یہ پبلک جو ہے یہ بڑا خوش قسمت ہے یہ ملک کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. سری لنکا کے اندر وہ پبلک کیونکہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, پبلک خود ہی سڑکوں پہ نکلا, اور وہ بڑا خطرناک ہے. وہ ملک کے لیے کیوس اور انارکی اس وقت پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا. ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی آتے ہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں جلسوں پہ اور پھر چلے جاتے ہیں, یہ ہمارے لیے خوشائن چیز ہے. یہ اگر یہی پبلک 22 کروڑ پاکستان ہے, 2.25 کروڑ سری لنکا ہے, 22 کروڑ لوگ اگر یہ انارکی کی طرف چلا جائے, یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں روک سکتی اس کے بعد اس کو. جی جناب, یہ آپ نے دیکھ لیے عمران خان کے پیغامات, ان کی ویژن, ان کا خواب پاکستان کے لیے کہ وہ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, جو کہ ہر ویل میننگ پاکستانی کی شدید خواہش ہے. ہر ایک کی ہر شخص یہ چاہتا ہے, اگر جو امریکہ میں رہ رہا ہے, کینیڈا میں رہ رہا ہے, یورپ میں, وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی, جس طرح کے قانون کی عملداری ان ملکوں میں ہے, وہی کچھ پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملے. اللہ کرے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اپنا یہ مشن مکمل کرنے میں حمایت, عوام کی حمایت مسلسل حاصل رہے, اور وہ اپنا یہ مشن کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیں.